السلام علیکم جی۔ آج کل پورے پنجاب میں اساتذہ کرام، باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ملازمین، ایپکا کے، اس کے بعد ٹاؤن کمیٹی کے، اس کے بعد لائف اسٹاک، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اوپر حکومت جو ہے ان کی پینشنوں کے اوپر، ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ اور 10 تاریخ سے اساتذہ کرام اور تمام ملازمین سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اساتذہ کی تذلیل کی جا رہی ہے اور ان کو سوئے ہوئے 1:30 بجے سوئے ہوئے ہمارے اساتذہ کرام کو گرفتار کیا گیا۔ اس گورنمنٹ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ استاد پرامن احتجاج کر رہے تھے لیکن ان کے اوپر زیادتی کی گئی اور انہیں جو ہے قیدوں میں ڈال دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا۔ میں عارف والا سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک بندہ بیٹھ گیا بس میں اور 2 سیٹوں کے اوپر اس نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ایک سائڈ پر وہ بیٹھا ہوا تھا اور دوسری سیٹ جو تھی وہ خالی تھی۔ تو جو سواری نہیں آتی وہ بیچاری جب اس کے قریب جاتی بیٹھنے کے لیے تو آگے اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، تو آگے سے کہتا ہے تو میں جانتا نہیں ہے۔ جدوں سواری نو یہ گل انہوں پہنچتی کنا نو یا وہ چہرہ ویکھتے سن تو وہ ڈر دے مارے بیچارے اگے نکل جاندے سی۔ میں بڑا دل دے وچ کڑ رہا سا تو جدوں فقیر والی پہنچے، جب فقیر والی گاڑی پہنچی وہاں کھڑی ہوئی، کیونکہ 10 منٹ 5 منٹ وہاں کھڑی ہوتی ہے، تو میں نیچے اترا اور میں نے ایک آدمی دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں 2 کلو کا شاپر تھا، اس کی بھی مونچھیں تھیں اور پگ تھی۔ مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ اس کے ہمسم کا ہی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ جو اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے ایک سیٹ پر، وہ سواری کو بیٹھنے نہیں دیتا اور جو سواری اس کے قریب جاتی ہے اس کو کہتا ہے کہ تو میں نے جانتا نہیں ہے۔ یار اینوں اگر ایک تو چنڈ مار دے میں کہتا ہیں روپیہ 100 دے گا۔ لو جی، وہ بندہ تیار ہو گیا تو اس کو میں نے کہا کہ فلاں بندہ بیٹھا ہے، اس نے دیکھ لیا، اس کے ہاتھ میں وہ 2 کلو کا شاپر بھی تھا۔ وہ جب قریب جا کر اس کے بیٹھنے لگا تو اس نے کہا آگے سے تو میں نے جانتا نہیں ہے۔ تو اس نے شاپر نیچے رکھا اور رکھ کر ایک چپیڑ ماری اس کے، تو اس نے کہا بتا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں بیمار ہوں۔ اور پھر میں نے پیچھے سے کہا کہ اس کے 2 اور لگا دو۔ اس نے سواریوں کو بڑا ذلیل کیا ہے۔ اس نے میرے کہنے پر اس نے 3 چپیڑیں ماری تو وہ کہتا میں بیمار ہوں، شدید بیمار ہوں، یار مجھے زیادہ نہ مارو۔ تو یہ جو نقلی وزیر اعلیٰ صاحب محسن نقوی صاحب، آپ نقوی ہیں، آپ نقلی بن چکے ہیں۔ آپ کو کیوں برے الفاظ سے ہر گلی کونے کوچے میں آپ کو برے لفظوں سے یاد کیا جا رہا ہے؟ آپ تاریخ کا حصہ بن چکے ہو۔ کل کا دن آج تاریخ ہے اور یہ تاریخ کتابوں میں لکھی جائے گی۔ گورنمنٹ جو ہے ہوش کے ناخن لے۔ چھوٹے چھوٹے ملازمین ہیں، درجہ 4 کے ملازمین ہیں، ٹیچرز ہیں اور اس کے علاوہ لائف اسٹاک ہے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، ایپکا کے ملازمین ہیں، تو کیوں ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ؟ اور پھر 10 تاریخ سے سراپا احتجاج اساتذہ سیکریٹریٹ کے سامنے لاہور دھرنا دیا ہوا تھا اور 1:30 بجے ان کے اوپر چھاپہ مارا گیا اور ان کی تذلیل کی گئی اور ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ تو جج صاحب نے جو ہے ان کو بری ہونے کا آرڈر دیا، تو پھر پولیس کا یہ اوچھے ہاتھ کنڈے سلمان نقوی صاحب، محسن نقوی صاحب، یہ جو آپ ہیں یہ 4 دن کے لیے آئے ہیں، آپ ہوش کے ناخن لیں، یہ دن گزر جائیں گے لیکن آپ کو لوگ غداروں کے نام سے پکاریں گے۔ لہٰذا ہمارے جتنے بھی قائدین، ہمارے محترم اساتذہ کرام، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پنجاب کے ملازمین مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے آپ گرفتار کر چکے ہیں، فی الفور ان کو رہا کر دیا جائے۔ آج فورٹ آباس میں بہت بڑی گیدرنگ تھی اور ہر جگہ پر گیدرنگ ہو رہی ہے اور یہ ٹیچر اپنا حق لے کر چھوڑیں گے۔ کیوں ان کی پینشنوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہو؟ آپ اپنے خرچے گھٹاؤ نا، آپ اپنے لیے کتنے نوکر رکھے بیٹھے ہو؟
اور ایک چھوٹا سا افسر ہوتا ہے، اس کو ایک پانی دینے والا ملازم رکھ دیتے ہو، ایک جو ہے وہ سبزی آپ کے گھروں میں لا کر دیتا ہے، دوسرا آپ کو دبانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کیا جس استاد نے آپ کو علم دیا، جس استاد نے آپ کو سیٹ پر بٹھایا، آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو قومیں ہمیشہ میر جعفر کے نام سے پکارتی ہیں۔ لہذا مہربانی کریں، اور ہماری جو ہے اپنا قائد ہماری بیٹھی ہوئی ہے لاہور، جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں، آپ ان سے ٹیبل ٹاک کریں اور ان کے مسائل کو حل کریں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔